عقائد متعلقہ نبوت. آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو شروع کریں گے. بہار شریعت کا جو پہلا حصہ ہے اس کے اندر عقائد متعلق با توحید، وہ تو ہم کر چکے تھے پچھلے ایپیسوڈز میں. اب ہم اس میں جو ہے وہ یعنی متعلق نبوت عقائد کے بارے میں بات کریں گے. اور اس سے بھی یہاں سے میں تھوڑا سا اس کو سمیٹ کے کرنا چاہوں گا کہ یہاں سے کچھ جو نا کتابوں کا ذکر ہے پہلے، تو پہلے ہم کتابوں کا سن لیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ نبی، بشر، اور پھر اس کے بارے میں ایک پوری یعنی بحث ہے. اگر وہ سمجھ میں آ جائے تو بہت سارے بد مذہبوں کے یعنی باتوں کا جواب بھی ہو جائے گا اور ہمارے عقائد اس میں کلیئر بھی ہو جائیں گے. تو عقیدہ نمبر 5 ہم پہلے پڑھیں گے. بہت سے نبیوں پر اللہ تعالیٰ نے صحیفے اور آسمانی کتابیں اتاری. ہمارا عقیدہ ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، ایمان لایا اللہ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے ملائکہ پر، اس کی کتابوں پر. ان میں سے 4 کتابیں بہت مشہور ہیں: تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر. قرآن عظیم کے سب سے افضل کتاب ہے، سب سے افضل رسول حضور پر نور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. کلام الہی میں بعض کا بعض سے افضل ہونا، اس کا یہ معنی ہے کہ ہمارے لیے اس میں ثواب زائد ہے. ٹھیک ہے، ورنہ اللہ عز و جل ایک، اس کا کلام ایک، اس میں افضل اور مفضول کی گنجائش نہیں. یعنی کمتر اور بہتر کی کوئی، کلام الہی ہے، سارا ہی کلام الہی ہے، تو کلام الہی سارا ہی افضل ہے، اس میں کمتر کی والی بات ہی نہیں ہے کوئی. ہاں یہ ہے کہ کسی میں ہمیں ثواب زیادہ ملتا ہے، تو جب ہمیں ثواب زیادہ ملتا ہے تو ہم کہتے ہیں اس کی فضیلت زیادہ ہے. یہ یوں کر کے ہم، جیسے ہم کہتے ہیں سورہ یاسین شریف یا سورہ اخلاص جو ہے وہ اگر ہم 3 بار جو ہے نا پڑھ لیں گے تو ہم 1 قرآن پاک کا ثواب ہوگا. سورہ یاسین پڑھیں گے 1 بار 10 قرآن پاک کا ثواب ہوگا. تو یہ اس لحاظ سے ہم نے ایک ترتیب سمجھ لی ہے کہ یہ افضل ہے، یہ افضل ہے، یہ افضل ہے. ورنہ اس کا ہر حرف کیونکہ کلام الہی ہے تو ان کا برابر اسٹیٹس ہے، ان کا سارے افضل ہیں. اچھا، سب آسمانی کتابیں اور صحیفے حق ہیں اور سب اللہ کا کلام ہے. ان میں جو کچھ ارشاد ہوا سب پر ایمان ضروری ہے، مگر یہ بات البتہ ہوئی کہ اگلی کتابوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے امت کے سپرد کی تھی. یعنی تورات شریف، زبور اور انجیل شریف، ان کی کتابوں کی ذمہ داری ان کی امتوں پر تھی. بھئی تم خود اس کی حفاظت کرو. ان لوگوں سے ان کتابوں کا حفظ نہ ہو سکا. کلام الہی جیسا اترا تھا ان کے ہاتھوں میں ویسا باقی نہیں رہا. البتہ ان کے شریروں نے تو یہ کیا کہ ان میں تحریفیں کر دی، آلٹر کر دیا اس کو، یعنی اپنی خواہش کے مطابق گھٹا بڑھا دیا. تو اب ظاہر سی بات ہے وہ پورے کا پورا کلام الہی تو نہیں رہا. اب ہم کیا کریں؟ کلام الہی نہیں رہا تو ہے بھی اور نہیں بھی ہے. کچھ باتیں کلام الہی ہیں اور کچھ انہوں نے تبدیل کر دی. اب ہم کیا کریں؟ لہٰذا جب کوئی بات ان کتابوں کی ہمارے سامنے پیش ہو تو اگر وہ ہماری کتاب کے مطابق ہے تو ہم اس کی تصدیق کریں گے کہ ہاں ایسا قرآن پاک میں بھی ہے. اس کا مطلب یہ بات واقعی وحی سے ثابت ہے. اور اگر ان کی پیش کی ہوئی بات قرآن پاک کے مخالف ہو تو یقین جانیں کہ یہ ان کی تحریفات میں سے ہے. کوئی بات خلاف قرآن آ جائے تو ہم بولیں گے نہیں بھائی یہ وحی الہی نہیں ہو سکتی، یہ تم نے تبدیلی کر دی. اور اگر بات ایسی ہے کہ موافقت مخالفت کچھ معلوم نہیں ہوتی تو حکم ہے کہ ہم اس بات کی نہ تصدیق کریں گے اور نہ تکذیب.
بلکہ یوں کہیں گے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، کہ میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے ملائکہ پر، اس کے کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر۔ یعنی اگر تین طرح کی باتیں ان کتابوں کی ہمارے سامنے آ سکتی ہیں، ایک تو وہ کہ جو ان کتابوں میں بھی ہے اور قرآن میں بھی ہے، تو ہم بولیں گے ہاں یہ صحیح ہے نا، یہ تو ہمارے قرآن پاک میں بھی ہے۔ ایک وہ جو ان کی کتابوں میں تو ہے لیکن وہ ہمارے قرآن کے خلاف ہے، ہم بولیں گے نہیں یہ قرآن اس کے خلاف بات کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تمہاری تبدیل کردہ بات ہے، کوئی یہ وحی الہی نہیں ہو سکتی، کیونکہ وحی میں ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہوتا، جو بات ایک دفعہ ہو گئی وہ ہو گئی، وہی ہوتی ہے ہمیشہ۔ اچھا، تیسری وہ باتیں آئیں گی، تیسری طرح کی باتیں وہ ہوں گی کہ جن کا ہمیں معلوم ہی نہیں ہو رہا، جیسے کوئی واقعہ ہوا تھا، اب وہ واقعہ ہوا تھا اس سے کچھ ایسا خاص پتہ بھی نہیں چل رہا، اب واقعہ کہیں بیان ہو گیا، ہمارے قرآن پاک میں اس واقعے کے بارے میں کچھ ہے ہی نہیں، نہ وہ قرآن اور حدیث کے خلاف معلوم ہو رہا ہے، تو ہم نہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں نہ اس کی موافقت کر رہے ہیں، یعنی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، تو ہم بولیں گے بھائی اس کے بارے میں ہم خاموش ہیں، ہم کہیں گے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ۔ یہ کچھ منسوخ ہوئی ہیں تو پھر کیا کہیں گے پہلے کلام؟ وہی ہے نا کہ جو منسوخ ہوئی ہیں وہ ان کا ناسخ تو ہمارے پاس ہے نا، ناسخ ہے، ناسخ ہمارے پاس ہے نا۔ اچھا، ہاں، عقیدہ نمبر 7، کیونکہ اس میں ایک چیز آپ نے فرمائی صحیفے، ہاں صحیفے ہوئے نا، جیسے تقریباً 108 صحیفے کہے جاتے ہیں کہ وہ آدم علیہ السلام سے لے کر اور 4 بڑی کتابیں اور 108 صحیفے نازل ہوئے تقریباً، یعنی چھوٹی چھوٹی کتابیں، یعنی حجم میں کم تھی وہ، ویسے تو بڑی کتابیں ہیں، اللہ کے کلام کو چھوٹا نہیں کہہ سکتے، چھوٹے سے مراد یہاں پر کیا ہے کہ ان کی صورتوں میں الفاظ کم تھے یا ان کے صفحات کم تھے، صفحات کم تھے۔ عقیدہ نمبر 7 ہے، کیونکہ یہ دین ہمیشہ رہنے والا ہے، لہٰذا قرآن عظیم کی حفاظت اللہ عز و جل نے اپنے ذمہ رکھی۔ فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے قرآن اتارا اور بے شک ہم اس کے ضرور نگہبان ہیں، لہٰذا اس میں کسی حرف یا نقطہ کی کمی بیشی محال ہے، یہ نہیں ہو سکتی، اگرچہ تمام دنیا اس کے بدلنے پر جمع ہو جائے، یعنی سارے زور لگا لیں مل کے اپنا، تو جو یہ کہیں کہ اس میں سے کچھ پارے یا صورتیں یا آیتیں بلکہ ایک حرف بھی کسی نے کم کر دیا یا بڑھا دیا یا بدل دیا، قطعاً کافر ہے، جیسا کہ رافضی کہتے کہ اس نے اس آیت کا انکار کیا جو ابھی ہم نے لکھی، یعنی انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اب اس کے بارے میں تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے ہی دور میں آج بھی ایسے لوگ ہیں جو کلمہ پڑھنے کے باوجود یہ کہتے ہیں، روافض ہیں جو کہتے ہیں کہ اس میں تبدیلی ہو گئی، فلاں لفظ یہاں سے ہٹا دیا، فلاں آیت یہاں سے ہٹا دی، یہ آیت مولا علی کی شان میں تھی، یہ فلاں کی شان میں تھی، یہ فلاں کی شان میں تھی، تو یوں ہٹا دیا، یوں ہٹا دیا، یوں ہٹا دیا۔ تو ایسا کہنے والا قطعاً کافر ہے کہ مولا علی تو جو قرآن پڑھ رہے ہیں وہ وہی ہے جو ہم نے پڑھا، کیوں کہ اس کی ایک جن مثال بھی ہے، ثبوت بھی ہے اس کی، یعنی اس کا کیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا تو آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے اور سورہ بقرہ کی اس آیت پہ آپ تھے، آپ کا خون مبارک جو نہ گرا کہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، تو وہ قرآن پاک کا نسخہ محفوظ ہوا، وہ ابھی بھی ترکی کے توپ کاپی میوزیم میں رکھا ہوا ہے، اور وہ قرآن پاک اور آج کا قرآن پاک بالکل سیم ہے جو ہمارے پاس ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس دور میں بھی، دور نبوی میں، دور صحابہ کرام میں وہی قرآن پاک تھا جو آج کا ہے، ٹھیک ہے۔
اور اگر قرآن پاک کی آیتیں تبدیل ہو رہی تھیں تو یہ ایک اعتراض بھی آتا ہے، معاذ اللہ مولا علی پہ اعتراض آتا ہے، امام حسن امام حسین پر آتا ہے کہ جب قرآن تبدیل کیا جا رہا تھا تو کیا آپ کو نہیں پتہ چل رہا تھا؟ آپ نے کیا کیا؟ کیا آپ کے ہوتے قرآن تبدیل ہو گیا؟ ہاں، کیا آپ کے ہوتے قرآن تبدیل کر دیا لوگوں نے؟ آپ بھی تو حافظ تھے، مولا علی حافظ نہیں تھے کیا؟ پھر تو کیا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں تھی؟ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے قرآن کی حفاظت کے لیے اپنی جان بھی دے دے وہ. تو مولا علی کے سامنے معاذ اللہ اگر قرآن تبدیل ہوتا رہا اور وہ خاموشی سے دیکھتے رہے، کیا کتنا بڑا الزام آئے گا مولا علی پر، اہل بیت پہ آئے گا، بی فاطمہ پہ آئے گا کہ وہ بھی حافظہ تھی. جبکہ ان کا دور خلافت ثلاثہ کے بعد آئے، ہاں، یہ خود خلیفہ ہو گئے. خلیفہ تھے تو آپ نے قرآن پاک، وہ تو بعد کی بات ہے نا. خلافت جب تبدیل ہو رہا تھا، جب اس کے نسخے بٹ کے پوری سلطنت اسلامیہ میں پھیل رہے تھے، تب آپ نے کیوں نہیں روکا؟ اور آپ نے اپنا قرآن پاک جو صحیح تھا اس کو کیوں نہیں یعنی عمل کروایا؟ اور جو یہ کر رہے تھے ان کو آپ نے تہہ کیوں نہیں کیا؟ وہ تو کافر ہو گئے جو جنہوں نے قرآن اگر چینج کیا ہوتا تو مولا علی ان کو کرنے دیتے؟ ان کے خلاف کیسا ٹالرنس ہے بھائی؟ ان کے حق میں تو کوئی ہمدردی بھی نہیں ہو سکتی. تو نبی کے پیغام کو بدل رہے ہیں اور جس کے سامنے ہو رہا ہے وہ یعنی خاموش ہے. اور آج تک مولا علی کی طرف سے کوئی نیا قرآن پاک نہیں آیا، دور خلافت میں بھی کوئی نیا قرآن نہیں آیا، آج تک نہیں آیا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کہانی سے زیادہ کچھ نہیں ہے، شیطانی کہانی ہے. یہ الکہانیت شیطانیت ہے نا، الکہانیت شیطانیت، یہ وہی ہے. تو اس پہ جو یقین رکھنے والے جتنے بھی شیعہ ہیں تقریباً سب یقین رکھتے ہیں کم و بیش. جو اس پر یقین رکھے گا کہ قرآن پاک کا حرف تبدیل ہوا، کسی نے کیا، وہ کافر قطعی ہے بھائی. وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی اور قرآن کو مانتا ہے، اس قرآن کو نہیں مانتا. اس قرآن کو تو مولا علی بھی مانتے ہیں، صحابہ کرام بھی مانتے ہیں، اہل بیت بھی مانتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ ان سب سے الگ ایک دنیا قائم کرنا چاہتا ہے. وہ اس کا اس ملت سے تعلق نہیں. پھر اس کا قرآن یعنی اس قرآن کے تو مولا علی بھی حافظ تھے نا، تو اسی کو حفظ کیا، اسی کو آگے چلنے دیا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں 12 سال دور رہا آپ کا، آپ نے قرآن پاک کے نسخے کر کے اور پوری بلاد اسلامیہ میں پھیلائے. 36,000 کلومیٹر مربع کلومیٹر تو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں تھا، اور تقریباً 20,000 کلومیٹر شاید آپ کے اس میں مزید ایڈ ہوا تھا 12 سال میں سیدنا عثمان غنی کے دور میں. تو یہ تقریباً ہو گیا تقریباً 56,000 کلومیٹر. تو 56,000 کلومیٹر مربع کلومیٹر مسلمانوں کی یعنی جو ہے نا پوری امت اس وقت اتنے میں محصور تھی. تو سب جگہ ہر شہر میں اسی قرآن پاک کے نسخے خلافت دارالخلافہ سے نقل ہو کر جا رہے تھے، مولا علی کے سامنے جا رہے تھے. تو وہ معاذ اللہ وہ کیا دیکھتے رہے کہ غلط قرآن پھیل رہا ہے؟ یعنی روافظ کا یہ لا یعنی اعتراض ہے ایک، اور یہ اعتراض کر کے پتہ نہیں کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں وہ کہ یہ قرآن اصلی نہیں ہے، کوئی اور سا اصلی ہے. نام مولا علی کا پتہ نہیں کیوں لیتے ہیں یہ. بھائی تمہارا کیا واسطہ مولا علی سے؟ مولا علی تو اس کی ترویج کرنے میں شامل ہے، اس قرآن پاک کی. بس ایک کفری عقیدہ ہے اور انہوں نے نام لیا ہے مولا علی کا جی، یہ کیونکہ اتنا مقدس نام ہے کہ اس کے پیچھے کوئی بھی چھپ جائے، ان کے پیچھے چھپ کے جو مرضی بولتے رہو، حالانکہ وہ تعلق ہی نہیں ان کا مولا علی سے.
ان کے عقائد پر بات کی جائے تو سارے مولا علی کے عقائد کے خلاف ہیں وہ، ان کے عقائد بھی ان کے کام بھی سارے کے سارے، اور کہتے ہیں مولا علی کے ساتھ ہیں۔ کس بات میں ساتھ ہو بھائی ان کے؟ کس بات میں ان کے ساتھ؟ انہوں نے اپنی بیٹی حضرت سیدہ ام کلثوم کبریٰ کا نکاح حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے کیا، سب مانتے ہیں کیا۔ تو وہ شخص جس نے معاذ اللہ قرآن تبدیل کیا ہو، اس نے خلافت پہ غاصبانہ تمہارے قول کے مطابق غاصبانہ قبضہ کیا ہو، امامت کے عقیدے کو نہ مانتا ہو، جو امامت کے عقیدے کو نہ مانتا ہو وہ ان کے عقیدے میں کافر ہوتا ہے۔ تو یہ سارے صحابہ معاذ اللہ، اسی لیے تو ان کو سب کو کافر کہتے ہیں یہ لوگ، صحابہ کرام کو، کہ انہوں نے امامت کے عقیدے کو نہیں مانا، جو انہوں نے بعد میں بنا لیا کہ امامت بھی کوئی عقیدہ ہے۔ نبوت تک یعنی جو نا عقیدہ ہے نبوت کی حد تک، اس کے بعد خلافت ہے، جسے مسلمان چن لیں وہ یعنی خلیفہ ہے وہ۔ تو انہوں نے امامت کا وہ رکھا تھا، تو یہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، جو کہ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہاں دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور وہ کیا خیبر کانپ جاتا ہے نا، کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ ارے بھائی پوری دنیا کانپ جاتی ہے مولا علی کے نام، ان کے نام کی برکت ہے۔ اچھا وہ اکیلے شخص پورے لشکروں پہ حاوی تھے، تو 24 سال تو انہوں نے کچھ کلام ہی نہیں کیا، نہ قرآن پہ کلام کیا، نہ خلافت پہ کوئی بات کی، بلکہ اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیا، ان کی وہ قبول کر لی، قاضی بن گئے، ان کے مشیر بن گئے، کبھی بات ہی نہیں کی، ان کی تعریفیں کرتے رہے۔ بلکہ جب خلیفہ بنے فرمایا جو مجھے شیخین کریمین پر فضیلت دے گا اس کو 80 کوڑے لگاؤں گا، میں 80 کوڑے لگاؤں گا۔ فضیلت یہ عاجزی پہ یعنی کیا 80 کوڑے لگیں گے کہ وہ عاجزی تھی؟ ابھی تو بھائی عاجزی کے کوئی اگر آپ کو عاجزی کر رہے ہیں تو اگر آپ کو کوئی حقیقت بیان کر دے گا، کوئی آپ کی حقیقت بیان کر دے گا تو اس کو 80 کوڑے کیوں لگائیں گے آپ؟ اس کا مطلب جھوٹا کذاب ہے وہ، اس درجے کا وہ کاذب ہے، کذاب ہے کہ جیسے پاک اور دامن تو یعنی عورت پہ تہمت لگانے والا ہوتا ہے۔ تو مولا علی نے تو ان کا کبھی ساتھ ہی نہیں دیا، وہ تو ان عقائد کے ہیں جن عقائد پہ سننی ہے، ان کے سارے اعمال وہ ہیں جو ہمارے ہیں، اہل سنت و جماعت کے ہیں، اور حافظ کے ساتھ تو ان کا کوئی تعلق نہیں۔ پھر ان کو شہید کرنے والا بھی انہی کے لشکر کا بندہ تھا، جو یہ کہتا تھا میں آپ کا جان نثار ہوں، وہی خارجی بن کے اس نے شہید کیا نا آپ کو، انہی لوگوں نے امام حسین کو شہید کیا، اور اہل بیت کا نام لے کر پتہ نہیں کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ علی تو کرتے ہیں، علی تو کرنا، دیکھیں نا علی کا نام لے کر اگر علی کی بات کریں تو علی کے فرما برداری بھی تو کریں۔ ہم کہتے ہیں بھائی جو علی کرتا ہے ہمارے سر کا تاج ہے، ہم اس کو جو علی کرتا ہے اور دل سے کرتا ہے اور صحیح معنوں میں کرتا ہے وہ ولی بن جاتا ہے۔ صحیح، ولایت کے آپ تاجدار ہیں مولا علی، لیکن ان لوگوں سے بیزار ہیں کہ جو شیخین کریمین پر آپ کو فضیلت دیتے ہیں، ان سے بیزار ہیں۔ شیخین کریم سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ ہاں اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت عطا کریں۔ اصل میں بچے جو ہوتے ہیں نا، دیکھو بڑوں نے جو کر دیا لکھ دیا کتابوں میں، یہ ویلڈ پوائنٹ ہے، اہل سنت و جماعت ان کو
شروع سے اٹھاتے چلے آ رہے ہیں کہ بھئی آپ مولا علی کو ایسا تو مانو کہ ان سے بزدلی کا الزام تو نہ آئے ان پر. ایسا کیوں مانتے ہو کہ ان پر بزدلی کا الزام آتا ہے؟ بزدلی کیسے؟ کہ 24 سال وہ خلاف امامت جی 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 اور خلاف طبیعت اور خلاف خاموش رہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف کام ہوتے دیکھتے رہے، خاموش رہے. ان کے ساتھ شامل ہو گئے، دیکھتے ہی نہیں رہے بلکہ ان کے معاون ہو گئے، ان کے مشیر بن گئے، ان کے وزیر بن گئے، ان سے اپنی رشتہ داریاں کر لیں، اور بعد میں بھی نہیں کچھ بولا. جب خلیفہ بن گئے تب بھی کچھ نہیں بولا، پوری حیات ظاہری میں کچھ نہیں بولا. ان کے جو نا قصیدے پڑھتے رہے، نہ وہ نہ صرف مولا علی بلکہ ان کے آل اولاد ساری کی ساری. کیا امام زین العابدین، کیا امام جعفر صادق، کیا امام حسن مثنیٰ، کیا امام حسن رضی اللہ عنہ کے دوسرے لوگ، یعنی جو نا ان کے جو نا آل اولاد کے لوگ سارے، کیا داتا علی حجویری، کیا عذر غوث اعظم، سارے وہی کے وہی ہیں، اہل سنت و جماعت سے تعلق ہے ان کا. سب شیخین کریمین کی تعریفیں کرتے ہیں، صحابہ کرام کی تعریفیں کرتے ہیں، سب اسی قرآن کو ماننے والے ہیں. پوری دنیا میں قرآن کون سا ہے؟ یہ ہے. تو جو اس کو قرآن نہ مانے تو پھر وہ مسلمان کیسے ہوگا؟ بنیادی عقیدہ ہی نہیں، خراب ہو گیا نا. یہ بات. عقیدہ نمبر 8، قرآن پاک، قرآن مجید کتاب اللہ ہونے پر اپنے آپ دلیل ہے کہ خود اعلان کے ساتھ کہہ رہا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. اگر تم کو اس کتاب میں جو ہم نے اپنے سب سے خاص بندے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری ہے کوئی شک ہے تو اس کی مثل کوئی چھوٹی سی صورت کہلاؤ اور اللہ کے سوا اپنے تمام حمایتیوں کو بلا لو اگر تم سچے ہو. تو اگر ایسا نہ کر سکو اور ہم کہہ دیتے ہیں ہرگز ایسا نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. لہذا کافروں نے اس کے مقابلے میں جی توڑ کوششیں کی، سب نے کوشش کی یار کچھ لے کر آؤ، مگر اس کی مثل ایک سطر نہ بنا سکیں گے. اگلی کتابیں یعنی پہلے کی کتابیں انبیاء کرام ہی کو زبانی یاد ہوا کرتی تھیں. قرآن عظیم کا معجزہ ہے کہ مسلمانوں کا بچہ بچہ یاد کر لیتا ہے. یہ تو اس پہ تو مجھے اپنا ایک واقعہ یاد آ گیا. ایک پادری سے میری بات ہوئی ایسے ہی بس میں ہم جا رہے تھے تو مجھے دیکھ کر اس کو اللہ جانے کیا ہوا کہنے لگا کہ میں بس میں چڑھا، کہنے لگا کہ جی ہماری کتابوں میں بھی بہت کچھ اچھی باتیں لکھی ہوئی ہیں، ہمارا بھی دین بڑا سچا ہے. میں نے کہا اچھا جی تمہارا دین کہاں لکھا ہوا ہے؟ کون سی کتاب میں تمہارا دین؟ کہہ رہا وہ بائبل میں لکھا ہے. میں بولا کتنی طرح کی بائبلیں ہیں، کتنی طرح کی انجیلیں ہیں؟ اب اتنا زیادہ اس کو نہیں معلوم تھا. کہنے لگا کہ ایک ہی انجیل ہے، ایک ہی بائبل ہے. میں نے کہا بھائی 52 there are 52 types of انجیل. انجیل کی 52 قسمیں ہیں. تمہاری والی کون سی ہے؟ کہہ رہا نہیں ایک ہی ہے. میں نے کہا بھائی جان، میں نے کہا اچھا چل یہ بتا کہ تمہیں اپنی کتاب میں سے کچھ یاد ہے؟ میں نے کہا تمہاری کتابیں تو تبدیل ہو گئی نا. کہہ رہا نہیں بالکل تبدیل نہیں. میں نے کہا تمہیں کیا پتا، تمہیں کچھ یاد ہے، تم حافظ ہو؟ کہہ رہا نہیں میں حافظ نہیں ہوں. میں نے کہا تو مجھے تو کچھ یاد ہے اپنی کتاب میں سے، اور اگر پورا سننا ہے تو چل میرے ساتھ ایک جو ہے نا مدرسے میں 10 سال کا بچہ بھی حافظ ہوگا، 12 کا بھی ہوگا، 15 کا بھی ہوگا. جو ایک پڑھے گا وہی دوسرا پڑھے گا.
تو بس والے ہمارا مناظرہ سن رہے تھے، تو سب لوگوں نے بولا واہ مولوی صاحب آج آپ نے تو مسلمانوں کے اس کے جیسی تو نہ کسی کے پاس کوئی کتاب ہے، نہ ان کے جیسا کسی کے پاس ذخیرہ حدیث ہے، نہ ان کے جیسا کسی کے پاس اسماء و رجال ہے، نہ ان کے پاس ان کی طرح کا کسی کے پاس صحابہ کرام جو کسی بھی نبی کے کوئی صحابی ہوں ان کے احوال بھی محفوظ نہیں ہے کسی کے بھی، نہ ان کے جیسے جو ہمارے پاس ائمہ کے احوال ہیں، سیرتیں ہیں، ان کے واقعات ہیں کنفرم اور راویوں پر جرح و تعدیل کے ساتھ. ایسا ہے کسی کے پاس نظام؟ ہے ہی نہیں. اچھا، قرآن پاک کی عقیدہ نمبر 9، قرآن عظیم کی 7 قرأتیں سب سے زیادہ مشہور اور متواتر ہیں، ان میں معاذ اللہ کہیں اختلاف معنی نہیں، وہ سب حق ہیں، اور اس میں امت کے لیے آسانی یہ ہے کہ جس کے لیے جو قرأت آسان ہو وہ پڑھے. کہ جیسے کہ قرآن پاک 7 قرأتوں پر نازل ہوا، 7 لہجوں پہ نازل ہوا، سمجھ لیں 7 طریقے سے اترا. ایک طریقے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نا پڑھ کے دکھایا، تو وہ ایک عربوں کے ایک بڑی تعداد کا لہجہ وہی تھا. جیسے آپ یوں سمجھ لیں کہ اردو جو ہے یا پنجابی جو ہے یا سندھی جو ہے یا اور زبانیں پشتو جو ہماری علاقائی زبانیں ہیں، ان کے لہجے مختلف ہوتے ہیں. اب جیسے کراچی کی اردو اور ہے اور لاہور کی اور، بہار کی اردو اور، بنگلہ دیش کی اور، ہندوستان میں بمبئی کی اور دہلی کی اور، لکھنؤ کی اور. ٹھیک ہے اردو ہی لیکن بالکل الگ الگ ہے. تو عربی بھی ایسے ہی 7 بڑے بڑے مشہور اس کے طریقے سے پڑھنے کے، عربی بولنے کے. تو وہ ان 7 طریقے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ قرأتیں نازل ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پڑھ کے بتایا کہ ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں. جو قبیلہ جس قرأت کو، جس لہجے کو سمجھنے والا ہوتا تھا، اس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے پڑھ کے بتاتے تھے کہ تم ایسے پڑھا کرو اس کو، تو وہ ویسے پڑھتے تھے. وہی بات دوسرا قبیلہ والا آئے گا تو وہ کچھ الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ یا مد اور شد اور غنّے اور اس کی تبدیلی ہوتی تھی تھوڑی سی، تو کہ وہ دوسرا قبیلہ وہی بات وہی چیز ایسے بولے گا. جیسے یعنی اردو میں بھی ہے نا کہ آپ اور تم کا ہوتا فرق، کہ جیسے بعض جگہوں پر آپ نہیں بولا جاتا، تم بولا جاتا ہے. ابو کو بھی تم بولتے ہیں، ابو تم کھانا کھا لو بولتے ہیں، ابو تم کھانا کھا لو. اور کچھ جگہوں پر بولتے ہیں ابو جان آپ کھانا کھا لیجئے. آپ کھانا یعنی آپ کہہ کے بولتے ہیں، تو نہیں بولیں گے، تم نہیں بولیں گے، اور کھا لو نہیں بولیں گے، کھا لیں یا کھا لیجئے بولیں گے. تو ان میں معنی کا اختلاف نہیں ہے، وہ سب حق ہیں. اس میں امت کے لیے آسانی یہ ہے کہ جس کے لیے جو قرأت آسان ہے وہ پڑھے، اور حکم یہ ہے کہ جس ملک میں جو قرأت رائج ہے عوام کے سامنے وہی پڑھی جائے. جیسے ہمارے ملک میں قرأت عاصم بر روایت حفص رحمۃ اللہ علیہ کہ لوگ ناواقفی سے انکار کریں گے اور وہ معاذ اللہ کلمہ کفر ہوگا. یعنی اگر کوئی 7 عشرہ جیسے کہتے ہیں نا 7 عشرہ کی قرأت کرنا چاہ رہا ہے کوئی، تو پہلے بتا دے کہ قرآن پاک کو ایک طریقے سے ایسے پڑھا جاتا ہے جیسے میں آپ کو پڑھ کے بتا رہا ہوں، قرأت کرے. پھر بولے کہ اس کو ایسے بھی پڑھا جاتا ہے جیسے میں پڑھ رہا ہوں، دوسرے امام نے اس کو ایسے بھی پڑھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بھی پڑھ کے بتایا ہے. تیسرا اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ بھی ہے. چوتھا اس کو پڑھنے کا طریقہ معنی سیم ہے، سب کا معنی سب کا سیم ہے. یہ 7 عشرہ کیا فرمایا آپ؟ 7 اور عشرہ جیسے 7 ہے نا، 7 کو کہتے ہیں 7 7 قرأتیں، اور 3 جو ہے وہ
روایت شاذہ ہیں، تو سبعۃ اور 3 یعنی اور کو ملائیں، شاذہ کو ملائیں تو عشرہ، 3 کو ملا کے، تو یہ 7 قراتیں مشہور ہیں، متواتر ہیں، اور 3 جو ہے وہ شاذ ہے۔ شاذ کو لیا نہیں جاتا احکامات میں، ان کو نہیں لیا جاتا، کہ شاذ میں کچھ کلمات کا یعنی اس میں جب جمع کر رہے تھے تو اس میں روایتیں ضعیف ہیں، کہ نہیں یہ بات یوں نہیں ہے، یہ ایسے بات ہے، کیونکہ جب قرآن پاک کو ورق پہ لکھ رہے تھے اور ایک جگہ جمع کر رہے تھے، اس وقت صحابہ کرام اور اہل بیت کے لوگ مل کر فیصلہ کرتے تھے کہ جو سب پڑھ رہے ہوتے تھے وہی لکھا جاتا تھا، جس لفظ پر سب متفق ہوتے تھے وہ لفظ لکھ لیا جاتا تھا۔ وہ اس لیے وہ سارا قرآن پاک 7 طریقے کا جو قرآن پاک ہے وہ صحابہ کرام اور اہل بیت دونوں کے گروہوں سے منظور شدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کبھی ایسا ہوا کہ ایک لفظ ہے، ایک حرف ہے، ایک کچھ ایسا ہے کہ جو کسی شخص نے بتایا کہ بھئی یہ حرف کو ایسے پڑھا گیا ہے، اس لفظ کو ایسے پڑھا گیا ہے، اور باقی سب کہہ رہے ہیں نہیں ایسے نہیں پڑھا، یہ حرف یہاں پہ نہیں ہے، تو وہ کیونکہ سب سے الگ بات کر رہا ہے بندہ، تو ایک آدھ بندہ جو بات کرتا ہے اور وہ ساروں کے خلاف ہوتی ہے وہ بات، تو اس کو کہتے ہیں شاذ، اس کو کہتے ہیں شاذ، شین الف شاء اور دال، شاذ یعنی سب سے ہٹ کر، تو اس کو بھی لکھ لیتے ہیں کہ بھئی ایک بندے نے تو بولا تو ہے نا، لکھ لیتے ہیں اس کو بھی، لیکن یہ ساتھ میں لکھ دیتے ہیں بھئی یہ شاذ ہے، صرف ایک آدھی بندے نے ایسا بولا ہے، اور ہو سکتا ہے اس کو غلط فہمی ہو گئی ہو، ورنہ اگر یہ بات پکی ہوتی تو سارے لوگ بولتے نا کہ بھئی یہ بات ایسے ہے۔ تو مطلب قراتیں 7 کوئی پڑھے گا تو 7 پڑھے گا، 10 نہیں پڑھے گا؟ نہیں، 10 کا علم ہے، کیونکہ محفوظ سب کو رکھا ہے بھئی، جیسے ضعیف روایتیں ہوتی ہیں تو ان کو محفوظ تو رکھتے ہیں نا، عمل نہیں کرتے ان پہ، محفوظ تو کرتے ہیں نا، تو کوئی قاری جو ہے 10 پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں 10 پڑھ سکتے، شاذ پہ یوں کر کے پڑھ سکتا ہے، پڑھائی جاتی ہے نا 7 عشرہ۔